بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی حکمت کہ چور خود اپنے جال میں پھنس گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ علم، حکمت، صبر اور انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی آپ کا سب کچھ لوٹ لے، آپ چوروں کو پہچانتے بھی ہوں لیکن آپ ان کا نام بھی نہ لے سکیں، کیونکہ اگر آپ نے زبان کھولی تو آپ کا اپنا گھر برباد ہو جائے۔ ایسی حالت میں آپ کیا کریں گے؟ آج کا یہ واقعہ اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ مشہور حکایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کو بیان کرتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک رات کا وقت تھا، چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ ایک مسلمان اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سکون سے نیند سو رہا تھا۔ اچانک کچھ مسلح چور دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے گھر کا قیمتی سامان، سونا چاندی، کپڑے اور جو کچھ ہاتھ لگا سب سمیٹ لیا۔ گھر کا مالک ڈر کے مارے کچھ نہ کر سکا۔ جب چور جانے لگے تو انہوں نے کہا، اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا یا ہماری پہچان کی کہ ہم کون ہیں تو ابھی قسم کھاؤ کہ تمہاری بیوی کو 3 طلاق ہو۔ اس بے بس انسان کے سامنے اپنی جان، اپنے گھر اور اپنے بچوں کی سلامتی کا سوال تھا۔ اس نے مجبوری میں وہ بات کہہ دی۔ چور آرام سے سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اگلی صبح وہ شخص غم اور پریشانی میں بازار پہنچا۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہی سامان پر پڑی۔ کچھ لوگ وہی سامان بیچ رہے تھے۔ اس نے چوروں کو بھی پہچان لیا، لیکن اس کی زبان خاموش تھی۔ اگر بولا تو اسے لگتا تھا کہ اس کا اپنا گھر اجڑ جائے گا۔ بیچارہ روتا ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات بڑے اطمینان سے سنی۔ کچھ دیر تفکر کیا، پھر مسکرا کر فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ تمہارا مال بھی ملے گا اور تمہارا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے محلے کے مسجد کے امام، مؤذن اور کچھ بھروسے مند لوگوں کو بلاؤ۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام صاحب نے اپنی تدبیر بتائی۔ انہوں نے کہا، محلے کے جتنے بدنام اور مشتبہ لوگ ہیں سب کو یہاں لاؤ۔ سبھی لوگ حیران تھے لیکن کسی نے سوال نہیں کیا۔ ایک ایک آدمی اس مظلوم کے سامنے لایا جانے لگا۔ ہر آدمی کو دیکھ کر وہ کہتا، نہیں یہ نہیں۔ جب اصلی چور سامنے آیا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ بس یہی خاموشی چور کی پہچان بن گئی۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا، سختی سے پوچھ تاچھ کی۔ آخرکار اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ پورا چوری کا سامان برآمد ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی حکمت کے ذریعے ایک مظلوم کو انصاف دلایا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق، علم طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ دوسرا سبق، مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق، اللہ جس کو حکمت دیتا ہے اسے بہت بڑی نعمت دیتا ہے۔ چوتھا سبق، ظلم کرنے والے چاہے کتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، ایک دن اللہ تعالیٰ اسے بے نقاب کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے جس اللہ نے اس مظلوم کی مدد کی وہی اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا اور اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ بس ہمیں صبر، دعا اور صحیح مشورے کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز حکایات آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلامک شارٹس 3154 کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، حکمت، صبر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ کے اندر ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔